السلام علیکم۔ میں ریاض الدین شاہ قادری الچشتی۔ ہم نے پچھلی دو بھاگوں میں جانا کہ دل کا علم کسے کہتے ہیں۔ ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر کہ دل کا علم کے اسرار کیا ہے۔ کسی کو دل کا علم حاصل ہو جائے تو اس کے اسرار کیا ہے، اور دوسری بات کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ اسے دل کا علم حاصل ہے اور یہ ذاکر قلبی ہے یا ذاکر روحی یا خفی ہے۔ تو اس کی سیدھی بات یہ ہے کہ تمہارا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک کہ تمہارا قلب کلمے کی تصدیق اور تحقیق نہ کر لے۔ تو علماء دین سے پوچھو اگر کہ تصدیق کہتے کسے ہیں تو وہ دوسری سب باتیں بتانے لگتے ہیں۔ ایک بار میں خود کسی عالم سے پوچھا، میں نے یہ سوال کیا کہ جناب میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، باقی مجھے زبانی کلمہ تو آتا ہے، باقی تصدیق بالقلب کیسے کرے؟ تو بولے تصدیق بالقلب کرنے کے لیے آپ کے بال کٹے ہونا چاہیے، آپ پاک ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تصدیق نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ تصدیق کہے گے اسے کہ تمہاری زبان کٹ بھی جائے، تمہاری زبان کاٹ لی جائے، تب بھی تمہارا دل، جو تمہارا فزیکل دل ہے، اس سے کلمے کی صدا ہے، وہ کلمہ خود بولے، وہ 24 حروفوں کا کلمہ ادا کرے، اسے بولے گے تصدیق بالقلب۔ اور یہ حاصل ہوگا کیسے؟ تو اس کی مختصر شرطیں ہیں۔ کوئی ایسا پیر کامل ہوتے ہیں کہ میں خود 14 پیر کیا اور اب میری 14ویں پیر ہے جن سے مجھے یہ نعمت حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ وہ نعمت خاص ہے جو ہمیں اشرف المخلوقات بناتی ہے، اور اس کے بنا ہم جانور سے نپتر اشرف المخلوقات نہیں گئے، کیونکہ اللہ نے ہر مخلوقات کو بنایا، ہر زمین والے، آسمان والے اور زمین کے نیچے والے تمام مخلوقات کو بنایا۔ باقی یہ نعمت کسی کے بھی پاس نہیں ہے سوائے جو اشرف المخلوقات ہوگی، انہی کے پاس یہ نعمت ہے کہ جن کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن کے اندر دل کی بات کی ہے، قلب کی بات کی ہے، بار بار قرآن میں کیا ہے۔ سورہ بقرہ سے لے کے سورہ ناس تک کی جتنی بھی قرآن کے آیتیں، سورتیں، سب میں اللہ نے یہ بات کی ہے کہ اپنے دل کو زندہ کرو۔ اللہ نے بارہا یہ چیز کی ہے۔ تو دل زندہ ہوگا کیسے؟ تو سب میں پہلے ہے پاکیزگی حاصل کرنا۔ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کسی مرشد کامل کے پاس بیعت بہت ضروری ہے، کیونکہ مرشد تمہارے نفس کو پاک کرے گا، اور تمہارا نفس جیسے آہستہ آہستہ پاک ہوگا تو پیر تمہاری، مرشد تمہاری روح کے اندر، تمہارے قلب میں نور داخل کرنا چالو ہوگا، اور اللہ جو اپنے محبوب بندوں کے اوپر بھی تجلیہ نازل کرتا ہے، یعنی کہ اپنے مرشد پہ، وہ تجلیہ تمہارے قلب پڑے گی، اور اس سے تمہارے قلب کے جو گناہ کے، جو اس کے جالے ہوگے، وہ کٹ جائے گے۔ اور کٹنے کے بعد جب تمہیں مرشد ذکر قلب دے گا، اب اس کی دو کنڈیشنیں ہوتی ہیں۔ اگر کبھی مرشد کامل ذات ہے تو ایک ہی رات کے اندر ذکر جاری اور ساری ہو جاتا ہے، اور اگر کبھی مرشد کامل ذات نہیں ہے تو اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ باقی کوئی کامل مرشد ہے اگر، تو وہ اس کو 40 دن کے اندر ہی جاری اور ساری کرا دیتا ہے۔ 40 دن میں جاری اور ساری کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کی ٹرم کنڈیشن ہے کہ جیسے کوئی مرشد ایک کامل بیت میں جاتے ہو آپ کسی کے، کہ 40 دن کا آپ کو ایک دائرہ دیتا ہے کہ 40 دن تک کہ آپ کو ایک خصوصی وقت کے اندر رات کے
جو وقت آپ کا ہو، آپ کے اس وقت میں کسی کا حق نہ ہو، وہ وقت میں آپ کو ذکر کرنے بیٹھنا ہے قادر مسلم میں۔ تو صوفیاء کرام کی وجہ سے جو وقت رہا ہے وہ رات کے 12 بجے کے بعد کا رہا ہے۔ تو اب اگر کبھی اس وقت میں بیٹھتے ہیں تو شروع کے 5 منٹ، پہلے دن 5 منٹ، دوسرے دن 10 منٹ، تیسرے دن 15 منٹ، ایسے کرتے کرتے وقت بیتتا جائے گا، اور 40ویں دن ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ جب آپ پوری پوری رات عبادتوں کے اندر مشغول ہو، اور آپ کو پریشانی نہیں ہو رہی، آپ کو نیند کا تھکاوا نہیں، آپ کو بھوک نہیں ہے، آپ کو پیاس نہیں ہے، اور تمام آپ جسمانی اعضاء سے پاک ہونے لگ جاؤ گے، یہاں تک کہ آپ کو ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ جب ذکر داری ہوتا ہے نا تو پیشاب، پانی، حاجت یہ سب مٹنے لگ جاتی ہے۔ اسی کے لیے ہم کئی کئی بزرگان دین کو دیکھتے کہ کئی کئی مہینے تک کے غاروں میں بیٹھتے ذکر کرتے، جس میں سے ابھی کے دور کے ایک ہے، شاید پردہ کر کے ہیں، معصوم علی شاہی، مکن پور کے رہنے والے ہیں، مکن پور کے ملنگوں کے مطلب کہ گاڑی نشین کہلاتے ہیں، میں ان سے ملاقات کر چکا ہوں۔ تو وہ کئی کئی گھنٹوں تک یہ کھانا پینا نہیں کھاتے، کئی کئی دنوں تک یہ نہیں کھاتے، گھنٹے تو بہت کم بول دیا، کئی کئی دنوں تک یہ نہیں کھاتے۔ تو یہ جب ہوتا ہے جب ذکر جاری اور ساری ہو جائے، اور ذکر جاری اور ساری کب ہوگا؟ جب تمہارا نفس پاک ہوگا، جب تمہاری نفس پاک ہوگی، روح پاک ہوگی، روح پرواز کرنے لگے گی، اور دل کی دھڑکنوں میں جب کلمہ گونجے گا تو اس کا جو نور جائے گا وہ نفس کو جلا دے گا، دھیرے دھیرے جلا دے گا، دھیرے دھیرے جلانے کے بعد جب تمہاری نفس پوری طریقے سے پاک ہو جائے گا تو جو تمہارے وجود کے اندر جو نور بنے گا وہ پورے جسم کو، روح کو منور کر دے گا، اور منور کرنے کے بعد اب تم مومن کہلاؤ گے۔ تو اس سے پہلے آپ کیا ہو؟ ایک صرف مسلمان ہو، اور مسلمان کہتے کسے ہیں؟ کہ جو تمام اسلام کے ارکانوں کو مانے اور ان کے اوپر عمل بجا ہو جائے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اور مومن کسے کہتے ہیں؟ جیسے حدیث جبریل مشہور ہے کہ اللہ کے رسول سے ایک شخص آیا جو پوچھا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بولا کہ تمام فرشتوں کو ماننا، اسلام کے احکامات کو ماننا، تمام آسمانی کتابوں کو ماننا، یہ دین ہے۔ تو حضرت جبریل نے سوال کیا کہ دین کیا ہے؟ تو حضرت رسول نے بولا کہ دین وہ ہے کہ تمام احکامات کو اس کی سپرد کر کے ماننا، یعنی کہ اس کا ہے یہ بول کے ماننا۔ اور بولا کہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بولا کہ جس کی تو عبادت کر رہا ہے، جس کے لیے یہ سب کر رہا ہے، اس کا دیدار یہ احسان ہے۔ اور اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے کہ مومنوں کے لیے جو معراج ہے وہ نماز ہے۔ تو معراج کے معنی ہوتے اللہ کے دیدار کی، اللہ کے دیدار کے بغیر وہ بولی تو چھوڑو، کوئی امتی بھی نہیں ہوتا، کسی امتی ہونے کے لیے شرطیں ہیں نا کہ اللہ کے رسول کا دیدار ہو، اللہ کا دیدار ہو، جب بھی تم امتی اور بندے ہو۔ تو تم کی قرآن میں کئی جگہ پہ ہے جو یہاں کا اندھا ہے وہ وہاں کا اندھا ہے، جس نے اللہ کو یہاں نہیں دیکھا، جس نے اللہ کو یہاں نہیں پہچانا، وہ قیامت کے دن بھی اللہ کو دیکھنے اور پہچان نہیں پائے گا، کیونکہ قرآن کی کئی آیتوں میں ہے جو یہاں کا اندھا ہے وہ وہاں کا اندھا ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کیجیے، کوئی پیر کامل تلاش کیجیے۔ پھر ہم اگلے ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیسے پہچان ہو کسی مرشد کامل کی۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اسرار الہی کو
اور سپورٹ کیجیے، کمنٹ کیجیے، کچھ سوال ہو تو ہمارے چینل کے کمنٹ میں ڈالیے۔ السلام علیکم۔ جو بھی کچھ خطا ہوئی ہو اللہ مجھے معاف کرے، اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ میری بات سے جو امت بننے کی طرف جا رہے ہیں ان کو ہدایت ملے، اور اللہ انہیں اپنے نیک بندے کی صحبت یافتہ بنائے۔ آمین۔